اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب پہنچ جائے انسان تو اس وقت کے لیے بھی بعض اعمال جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد امام حسین کی زیارت کی خصوصیت یہ رہنی چاہیے کہ جب ایک شخص ان کی زیارت پہ پہنچے تو جس حال میں وہ پہنچا ہے کربلا معلیٰ کی زمین پر، پہلی زیارت امام حسین کی اسی صورت میں کرنے جائے اور اسی حالت میں جا کر امام حسین کی زیارت کرے۔ یہ شاید اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ امام حسین کیونکہ حالت مظلومیت میں اور غریب الوطنی میں شہید کیے گئے تھے، لہذا ایک شخص جب امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچے تو وہ اپنی حالت کو غمگین صورت میں امام حسین کے سامنے پیش کرے اور اسی حال سے کہ جس حال سے وہ پورے رستے کو طے کرتا ہوا گرد و غبار اور خاک کے ساتھ پہنچائے، امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہو۔ البتہ یہاں ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بے شک سفر کی گرد و غبار سے مخلوط ہوا ہو اور اس کے اوپر کافی اس کے آثار بھی نمایاں ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حالت نجاست میں ہے تو پھر لازم ہے کہ جا کر غسل کرے اور اس نجاست کو اپنے جسم سے دور کرے اور پھر امام حسین کی زیارت کے لیے جائے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کربلا کے اندر پہنچنے کے بعد کثرت کے ساتھ تسبیح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تسبیح جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ یہ دونوں تسبیحات انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دی جائیں گی اور آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تیسری چیز کہ جس کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کربلا میں پہنچنے کے بعد وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ہدیہ کریں امام حسین اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی ذوات اقدس کو۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر ہمارے علماء بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو کل زیارت کے دورانیے کے اندر ایک قرآن مجید ختم کر کے اس کا ثواب تمام معصومین اور جن اشخاص اور جن ہستیوں کی جن شخصیات کی اس نے زیارت کی ہے ان کو ہدیہ کرے۔ چوتھی چیز جس کی طرف توجہ دلانا آپ کی توجہ دلانا لازم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب کربلا معلیٰ پہنچیں بالخصوص امام حسین کی زیارت کے لیے تو ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جو زیارت نامے ائمہ معصومین سے مروی پہنچے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ورائٹی پائی جاتی ہے۔ بہت سے ہمارے پاس زیارت نامے ہیں۔ آدمی ساروں کو دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس زیارت نامے کی طرف جاؤں اور کس زیارت نامے کی طرف نہ جاؤں۔ علماء جو ہمارے بیان کرتے آئے ہیں ان زیارت ناموں کے اندر سب سے زیادہ امام حسین کے حوالے سے جن زیارت ناموں کو فوقیت دیتے ہیں علماء وہ سب سے پہلے زیارت عاشورہ ہے، اس کے بعد زیارت وارث ہے اور تیسرے نمبر پہ زیارت جامع کبیرہ ہے کہ ان تین زیارتوں کے ذریعے سے آپ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریے اور کیونکہ یہ معصومین علیہ السلام سے مروی زیارات ہیں لہٰذا ان سے سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم معصوم کو انہی کی زبان میں سلام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ معصومین کا جو مقام ہے جو ان کا مرتبہ ہے وہ کیا ہے، وہ جب خود بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کو کس طرح سے سلام کرنا چاہیے۔ تو وہ زیارات کہ جو معصومین سے مروی ہیں ان میں بھی بالخصوص زیارت وارث، زیارت عاشورہ اور زیارت جامع کبیرہ، ان تین زیارات کے ذریعے سے لازماً امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے، لیکن ساتھ ہی میں
ان کے عربی متن کے ساتھ اس کی اردو ترجمے اور اس کے مفاہیم کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول رہنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔